تمہارے پاس جو کاروبار ہے، جو ملازمت ہے، جو روپیہ ہے، جو عطا ہے، وہ سب کچھ خدا مصطفیٰ کو دیتا ہے. یہ مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے ہم کو لٹا رہے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. اب ذرا آپ اور ایک بات دیکھیں تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ. میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں، کس کی؟ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے رب نے مجھ کو عطا فرما دی ہے. میرے رب نے مجھ کو کس کی؟ زمین کے، ذرا بولے ہوئے، زمین کے خزانوں کی چابیاں. میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں، زمین کا خزانہ کیا ہے؟ اور حضور کیا کریں؟ بمفاتیح الارض، زمین کی چابیاں. جو زمین کے اندر خزانے ہیں اس کی چابیاں میرے رب نے مجھ کو دی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تو اب ذرا سوچئے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ زمین کا خزانہ کیا ہے؟ تو اب آپ بول اٹھیں گے، یہ چاول زمین میں سے نکلتا ہے تو یہ زمین کا خزانہ ہے، یہ گنا زمین سے اگتا ہے تو یہ زمین کا خزانہ ہے، پانی زمین سے نکلتا ہے تو زمین کا خزانہ ہے، آئل زمین سے نکلتا ہے تو زمین کا خزانہ ہے، پیٹرول زمین سے نکلتا ہے تو زمین کا خزانہ ہے، سونا زمین سے نکلتا ہے تو زمین کا خزانہ ہے، جھاڑ پیڑ زمین سے نکلتے ہیں، یہ زمین کا خزانہ ہے. جتنے پھل ہے سب زمین کا خزانہ، جتنا اناج ہے سب زمین کا خزانہ، جتنا زیور ہے سب زمین کا خزانہ، یہ جتنی بلڈنگیں بنی ہیں سب زمین کا خزانہ ہے. اس میں مٹی لگی نہ لگی؟ لوہا لگانے لگا، پانی لگانے لگا. یہ لوہا کہاں سے نکلا؟ آسمان سے آیا؟ نہیں، یہ زمین سے نکلا. یہ مٹی زمین سے نکلی، یہ پانی زمین سے نکلا. ارے یہ پوری دنیا بنی ہے، یہ زمین کے خزانوں سے بنی ہے. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، آتیتو، میرے رب نے میرے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہے. تو پتا کیا چلا؟ ارے جو تمہارے پاس گھر ہے، اناج ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، پیسہ ہے، پیٹرول ہے، آئل ہے، یہ سارا کا سارا مصطفیٰ کا لٹایا ہوا ہی تو ہے. میرے پیارے بھائیوں، قربان جاؤ میرے نبی کے، سارا کا سارا خزانہ زمین کے اندر ہے. اور یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور حضور یہ نہیں کہہ رہے مفتاح الارض، زمین کی کنجی نہیں کہے حضور، بمفاتیح الارض، زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں، ایک دو نہیں، کنجیاں میرے پاس ہے. بندے تجھے اناج چاہیے میرے در پہ آ جا، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کی چابی میرے پاس رکھی ہوئی ہے. تجھے مال چاہیے میرے پاس آ، میں دوں گا، اس کی چابی میرے پاس رکھی ہے. تیرے کھیت میں، تیری زمین پر کھیتی باڑی چاہیے میرے پاس آ، اس کی چابی میرے پاس ہے، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. تجھے اولاد چاہیے میرے پاس آ، میں دینے کے لیے تیار ہوں. تجھے مال چاہیے میرے پاس آ، میں دینے کے تیار ہوں، کیونکہ میرے رب نے وہ چابی میرے پاس رکھی ہے. تجھے جو لینا ہو دیتا تو خدا ہی ہے، مگر صدقہ مصطفیٰ کا مل رہا ہے، ذریعہ مصطفیٰ کو بنایا گیا، وسیلہ مصطفیٰ کو بنایا گیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. اجی جب رسول اللہ قید نہیں لگا رہے، میں یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں، تو ہم کیوں قید لگائیں؟ جو قید لگایا وہ گڑے میں گیا نہیں. آپ کو کیا ہونا با میرے کو بولو، میں دینے تیار ہوں. آپ دیکھ کے وہ رہی مول صاحب کیا دے سکتے؟ تو آپ سوچے ہوں گے کہ استطاعت کے مطابق
اجی اللہ نے جنہیں دونوں جہاں کا پوری عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا ہو وہ کیا نہیں دے سکتے ہیں؟ اجی ان کی حکومت یہاں بھی ہے، ان کی حکومت یہاں کا بھی لینا ہو تو ان سے لے لو، وہاں کی لینا ہو تو بھی ان سے لے لو، وہاں کی جنت میں جگہ چاہے تو بھی مصطفیٰ سے لو، یہاں کی زمین میں شہنشاہت چاہے تو بھی مصطفیٰ سے لے لو، ہر جگہ کی نعمت مصطفیٰ لٹانے والے اللہ نے انہیں خاصی میں نعمت بنایا ہے، اللہ نے انہیں خاصی میں نعمت۔ آپ پوچھیں گے مول صاحب مانگے تو دیتے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، اللہ اللہ، میرے بولو بھائی، میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، اس کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، مجھ کو احساس پہلے ہوتا ہے، فرمان سے اللہ اللہ، قربان جاؤ میرے آقا کی رحمت پر، یہ ہے دیکھو رحمت للعالمین کی شان۔ ایک صحابی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت خانہ رحمت پر تشریف لائے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور جب میں گھر میں جاؤں تو کیا کروں؟ تو حضور نے کہا سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرو۔ ہمارے ہاستے بھی ہے، خالی وہ صحابی کے ہاستے نہیں تھا ایسا، ہمارے ہاستے بھی ہے حکم، گھر کو گئے تو سب سے پہلے سلام کرنا، کیا کرنا بھی ذرا بولو، سلام کرنا، ماں باپ بھائی بہن رشتے دار کوئی بھی رہو، گھر میں جاتے ہی گھر میں سب سے پہلے السلام علیکم۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی کیا کرے، پوچھے یا رسول اللہ اگر میں ایسے وقت گھر میں گیا جب میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، جب میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، جب میں کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا اس وقت تم اپنے نبی کو سلام کرو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تم ایسے وقت گھر میں جاؤ جب کوئی نہ ہو تو اپنے نبی کو سلام کرو۔ پوچھے یا رسول اللہ جب کوئی تھے تو گھر والوں کو سلام کیا، جب کوئی نہ ہو تو نبی کو سلام کیوں کروں؟ قربان جاؤ صحابہ کے، وہ سوال اس لیے نہیں کر رہے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، نہیں، وہ سوال اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہم سوال کریں اور نبی جواب دے، تاکہ یہ حدیث بن جائے اور قیامت تک امت کو معلوم ہو جائے۔ ان کے سوال کا غلط مطلب نہ نکالنا، وہ سب معلوم تھا، خاموش بیٹھ جاتے تو ہم کو کیسے پتا چلتا؟ اجی یہ ان کے پوچھنے کے صدقے جاؤ، وہ پوچھ رہے ہیں تو ہم کو سب معلوم ہو رہا ہے۔ نبی پاک رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب کوئی گھر میں ہو تو ہم گھر والوں کو سلام کریں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یا رسول اللہ جب کوئی نہ ہو تو ہم اس وقت نبی کو سلام کریں، یہ بات کیسی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو رحمت والے مصطفیٰ نے جواب دیا سن اے ایمان والے، جب ایمان والے کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو اس کا رب اور اس کا نبی اس کے گھر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ آپ ہم بولے تو سنتے، ہم گئے تو بھی وہ خبر رہتی، ہمارا گھر خالی ہے تو بھی ہمارے نبی کو اطلاع ہوتی، ہمارے پیر میں کانٹا چوبا تو ہمارے نبی کو اطلاع ہوتی، ہم یا نبی سلام علیکہ بولتے ہیں تو نبی کو خبر ہوتی، ہم الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مصطفیٰ براہ راست سماعت کرتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارا نبی سنتا ہے، ہم نعرہ لگاتے ہیں ہمارا نبی سنتا ہے، ہم نعت پڑھتے ہیں ہمارا نبی سنتا ہے، کیونکہ دوستو یہ نبی کا کنیکشن دل سے جڑا ہوا ہے، یہ نبی کا کنیکشن ہماری رگوں سے جڑا ہوا ہے، ہمارے خون سے جڑا ہوا ہے، ہماری ہر اداؤں سے ہمارے نبی کا کنیکشن جڑا ہوا ہے، ہماری ہر ادا کی ہمارے آقا کو اطلاع ہوتی، خبر ہوتی۔ ایک صاحب پرسوں کیا کرے، ماساب ٹینک چورستے پہ گاڑی سگنل پڑا ہوا ہے، زور سے بھگا رہے اور سگنل پڑا ہوا ہے، پولیس والا ہاتھ بتا دیا، لائٹ لے لیے، بھگا کے آگے کیا کرے، بریک مار دیے، بریک مار تو گاڑی پوری اسکیٹ ہو گئی، واپس پلٹا لے کے آ کے پھر وہ لائن میں ٹھہر گئے۔ تو میں پوچھا جب پولیس والا رکا تو انہیں رکا نہیں، پہلی بات تو خود ہی رک جانا تھا سگنل دیکھ کے، رکا نہیں، ٹریفک پولیس والا ہاتھ بتایا جب تو رکنا تھا، سیکنڈ ٹائم جب بھی نہیں رکا، پھر اتنی دور جا کے بریک مار کے پلٹا کیا کہ شریفوں کے جیسا صف میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی؟
میں تھوڑا پریشان ہوا. میں بھی محبت میں ذرا فری ٹائپ کا ہوں. پیار سے پوچھ لیا کیا بات ہے میاں, شرافت کی تو انتہا ہو گئی آج. بولا مصعب شرافت ورافت کچھ بھی نہیں ہے, اوپر کیمرہ ہے دیکھ رہے. پھگٹ میں چالان آ جاتا, چالان سے بچنے آ کے ٹھہروں. بولا اوفو. میں پوچھا وہاں کیمرے میں فیڈ ہوتا, پورا فیڈ ہوتا. کل چٹھی آتی گھر کو 300 روپے. وہ کیسا؟ بولے کنٹرول روم سے کنیکشن جڑا ہوا ہے. اوہو ماساپٹین چورستے پہ غلطی ہو رہی, کنٹرول روم میں خبر ہو رہی. مصطفیٰ کا غلام میلاد میں بیٹھا تو مدینے میں خبر ہو جاتی ہے. نعرے رسالت, نعرے رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. پیارے دوستو, لوگوں کو کیمرے پہ بھروسہ ہے دیکھو نہیں, خدا پہ, خدا کے نبی پہ بھروسہ نہیں ہے تو یہ ایمان ہے. وہ بٹو والا اچھا ہے ایسے ایمان سے. تو میرے پیارے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بندے نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ بولے ان کو سمجھانے کے واسطے کیمرہ بنا. بولے کیمرہ بنا کے لگا دیے. آج کے پیپر میں مسجد نبوی شریف میں 600 کیمرے لگائے گئے تھے. 600 آج کے پیپر میں 600 کیمرے مسجد نبوی شریف میں. اللہ معاف کرے, ٹوائلٹ کو گئے تو ہی معلوم ہو رہا پہ کون ٹوائلٹ کو گئے. ایک نبی کی دیکھنے کو نہیں مان رہی تھی قوم. اللہ بولا میرا نبی نہیں دیکھتا, نہیں مانتا تو لے میں تیرا ایمان کیمروں پہ لا کے ڈال دیتا ہوں. 600 کیمرے مسجد نبوی میں ہے, 600 کیمروں پہ ایمان ہے. اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں ہے. دیکھو نبی کی طرف رخ کر کے ٹھہرے تو پلٹا دیتا پلٹ قبلہ قبلہ نہیں, ادھر نہیں دیکھنا ہوتا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم نبی کو اتنی اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے ہیں جالی کے اندر سے ہمارا نبی ہم کو جتنی اچھی طرح دیکھ رہا. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم ایمان والوں کو کیمروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیمرے ان لوگوں کے واسطے نکلے, بازو والوں کے واسطے ثابت کرنے. ارے جب کیمرہ دیکھ سکتا ہے, اچھا کیمرے کا کنیکشن بھی دیکھو آپ پلک سے خالی. اچھا اب جو ہمارے بچے یہاں کیمرے لے کے نا, اس کو پلک ہے نہ تھلک ہے, خالی ٹھہرا ہے کیمرہ, پورا ریکارڈ کر رہا ہے نہیں. اس کو وائر ہے جی لگے ہوا ہے جی کیمرے والے بھائی, اس کو وائر نہیں ہے, کنیکشن نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے. لائٹ گئی تو بھی نہ کام کرتے رہتا پورا اپنا. اجی خدا کی قدرت دیکھو, جب یہ انگریز کا بنایا ہوا کیمرہ بغیر کنیکشن کے سب ریکارڈ کر سکتا ہے تو یہ تو ایمان کا کنیکشن, نبی اور امتی کا کنیکشن ہے, تو پھر یہ نبی امتیوں کو کیسے نہیں دیکھ سکتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے پیارے مصطفیٰ, آپ کا یہ جو لمحہ بیتا یہ جتنا بہتر تھا, اس کے بعد آنے والا لمحہ اس سے زیادہ بہتر ہے, اس کے بعد والا لمحہ اس سے زیادہ بہتر ہے, اس کے بعد والا لمحہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اجی میرے آقا کی شان صحابہ کے زمانے میں جتنی عظمت والی تھی اس سے کروڑوں درجے عظمت والی تو آج ہے. اللہ کا کلام ظاہر کر رہا ہے. ہمارے آقا کی نظر کریمہ آج ہماری اس مجلس پر ہے. یہ احمد نقشبندی کا ایمان ہے. ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں ہم کو, ہم یہاں سے پکارتے ہیں, ہمارے آقا ہماری پکار کو سنتے ہیں. ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں کہ میرے پیارے بزرگ اور دوستو, آج کل موبائل کی دنیا بہت ترقی کر لی نہیں. پہلے کیا کرنا پڑتا تھا, 10 نمبر ملانا پڑتا تھا. ابھی بھی آپ کا نہیں, ریلائنس کا موبائل ہے تو 10 نمبر ملانا پڑتا, وہ لوکل ہے وہ. آج کل نئے نئے موبائل نکلے, نمبر ملانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو.
آپ نمبر ملا کے نام فٹ کر دیجئے، اجو بھائی، سیو ٹو میموری۔ اب آپ کو جب اجو بھائی کو فون کرنا ہے نمبر ملانے کی ضرورت نہیں، منہ کے قریب فون لگ جائے، اجو بھائی، ٹرنگ ٹرنگ۔ ارے واہ کیا ترقی ہے رو۔ اچھا وہ کون سے اجو بھائی کا نے؟ آپ جو اجو بھائی کو ملانا چاہ رہے ہیں وہیں بجتا، بازو والے اجو بھائی کا نہیں بج رہا ہو۔ آپ کمال دیکھو انگریز کا، ایسا سسٹم بنایا، اتنا ٹکڑا لے کے منہ کے سامنے اجو بھائی بج رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اجی جب انگریز کا بنایا ہوا موبائل جب اجو بھائی کے جیب میں بچ سکتا ہے صرف آواز دینے پر۔ اچھا اجو بھائی ہے کہاں؟ آسٹریلیا میں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ انگریز کا کمال دیکھو، حبیب فاطمہ نگر کے اجو بھائی آسٹریلیا کو گئے تو آسٹریلیا میں ٹرنگ ٹرنگ بیل ہو رہی۔ آپ بولے کیا کمال ہے انگریز بابو کا، اتنا بہترین کنیکشن۔ یا پکارے تو اجو بھائی کو آواز آ رہی۔ تو عزیز مجھے کہنے دو، جب انگریز ایسا موبائل بنا دے کہ وہ آسٹریلیا میں بچ سکتا ہے تو خدا نے بھی ایک ایمان بنایا ہے۔ جب یہ ایمان ہمارے دل میں آ جاتا ہے تو اس ایمان کے ساتھ آپ یا رسول اللہ پکارتے ہیں تو گنبد خضرا میں آواز